جو لوگ موبائل کا تنہائی میں غلط استعمال کرتے ہیں، آج کی یہ ویڈیو اسپیشل نوجوان نسل کے لیے ہے۔ ناظرین، میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ موبائل کا تنہائی میں غلط استعمال کس حد تک نقصان دہ اور دردناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آج کی یہ ویڈیو لازمی سنیے گا اور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کل ٹیکنالوجی میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ انسان علم سے کام لے کر ٹیکنالوجی کے میدان میں طرح طرح کی اشیاء ایجاد کر رہا ہے، جیسے ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ، اور ان میں سب سے زیادہ جو شے استعمال ہوتی ہے وہ ہے موبائل، جو ابھی اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کے فوائد اور نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کو زیادہ تر لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ خاص کر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں گانے سننا اور فلمیں دیکھنے کا ایک جنون سا نظر آتا ہے۔ چوراہوں، ہوٹلوں اور چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر اجتماعی گانے اور فلمیں دیکھی اور سنی جاتی ہیں۔ سفر کے دوران بس اور ٹرین میں فل آواز میں میوزک چلتا ہے، جس سے ہم لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ ذرا امیجن کریں کہ اگر راستے میں گانا سنتے آپ کی موت ہو جائے تو اللہ کے سامنے کیا حشر ہوگا۔ موت کے وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کلمے کی پڑتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر گانا سنتے چلے گئے تو کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ تنہائی میں بیٹھ کر غیر مناسب فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، فحش تصویریں دیکھنا، یہ تو سب سے عام ہو چکا ہے، جس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ نامحرم سے فون پر باتیں کرنا تو اب عام ہو چکا ہے، جو کہ زنا کے برابر ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ آنکھوں کا زنا شہوت کی نظر سے دیکھنا ہے، کانوں کا زنا فحش باتوں کا سننا ہے، زبان کا زنا اس طرح کی باتوں میں حصہ لینا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پیروں کا زنا اس کے لیے چل کر جانا ہے، دل کا زنا اس کی خواہشات اور تمنا کرنا۔ یہ مسلم حدیث نمبر 2657 میں ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ پاک ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ تو صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کی دینی بھائی ہوں گے اور میں سے ہوں گے، تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو ان کا استعمال ضرور کریں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4245 میں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس کی پڑھی ہوئی نمازوں اور تہجد کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ خدارا اس گناہ سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے پاس نیکیاں ہی نہ ہو اور بخشش کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی وجہ سے اس گناہ سے بچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے۔ دیکھتے رہیے فیس بک پیج باسط خان۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔